بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات ہی گشت کے لیے دور دراز جایا کرتے تھے۔ ان کے جانے کا انداز بہت نرالا تھا۔ وہ اپنا شاہی لباس زیب تن سے نہیں کرتے تھے، خود کو ایسے لباس میں ڈھال لیتے تھے کہ کوئی شخص ان کو پہچان ہی نہیں پاتا تھا، لیکن اتفاق سے انہوں نے اس بار کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ مصر کی جانب گئے تھے اپنے کسی نجی معاملے کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ ان کی فوج کے 2 سپاہی، ان کے خاص وزیر موجود تھے۔ یہ لوگ مصر کے گشت سے واپس محل کی جانب روانہ تھے۔ راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی صورت میں اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں پر بہت سی آبادیاں تھیں اور مسجد کا ہونا لازم تھا۔ وہ لوگ اپنے گھوڑے موڑ چکے تھے اور گاؤں کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ گاؤں کے اندر آتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا اور نگاہیں گھما کر پورے گاؤں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ جبکہ ان کو ایسا کرتا دیکھ کر وزیر ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ آگے نہیں چلنا چاہیے کیا؟ وزیر کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہ مزید کہنے لگا، نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے۔ کہ ان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو چاروں سے جانب نگاہ گھما کر جائزہ لے رہے تھے، انہوں نے سر اصابات میں ہلایا اور اپنے گھوڑوں کو لگام کسی کو آگے جاتے ہوئے انہیں بہت بڑی مسجد مل گئی تھی۔ وہ یقیناً گاؤں کی سب سے بڑی مسجد تھی جہاں سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وزیر، ان کے سپاہی گھوڑوں کے مسجد کے باہر باندھ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ سلطان نے امامت کرائی اور ان کے ساتھ موجود تمام لوگوں نے نماز ادا کی۔ وہ لوگ نماز ادا کر کے جیسے ہی مسجد سے باہر آئے تو کافی لوگ ان کے گھوڑوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی بہت سارے لوگ ان کے پاس آ گئے اور حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں کیسے لوگوں کے مختلف آوازیں انہیں اپنے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرائے اور سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ سب لوگوں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور خیر و عافیت پوچھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جانے کی اجازت چاہی۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان مرد، جس کے چہرے پر جا بجا نیل کے نشان تھے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھام گیا۔ جبکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے سپاہی فوراً حرکت میں آئے، اس نوجوان کو سلطان سے دور کرنا چاہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو روک دیا اور اس نوجوان مرد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ سب خیریت ہے؟ ان کے لہجے میں بہت اپنائیت تھی۔ وہ نوجوان فوراً ہی سلطان کے گلے لگ گیا اور زاروں قطار چیخ کر رونے لگا۔ سلطان سمیت ان کے سپاہی اور وزیر بھی گھبرا گئے تھے۔ آخر اس نوجوان مرد کو ایسا کیا ہوا ہے؟ سلطان اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگے، بولو نوجوان، ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا تم اتنا رو رہے ہو؟ تمہارے چہرے پر یہ کیسے نشانات ہیں؟ جبکہ سلطان سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بہت سارے لوگ درہم بھری نگاہوں میں دیکھ رہے تھے اور اس نوجوان کو رو رو کر تھک گیا تھا۔ سلطان نے آرام سے علیحدہ ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ سلطان نے جب اس کو ایسا کرتے دیکھا تو اس کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے گئے۔ ان کے پیچھے بہت سے لوگ داخل ہو گئے اور آس پاس سلطان کے بیٹھ چکے تھے۔ سلطان نے اس نوجوان مرد کو دیکھا اور اس سے پوچھنے لگے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا بہت زیادہ زخمی حالت میں تھا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت زیادہ غیر ہو رہی تھی۔ وہ آدمی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں۔ خدا نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، انصاف چاہیے۔ سلطان بہت غور سے اس کو سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے اس گاؤں کے وڈیرے نے بہت پریشان کیا ہے۔ مجھے ہر حال میں انصاف چاہیے۔ اس آدمی کی وجہ سے میں اپنے سب کچھ ہار چکا ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نوجوان لڑکے ہیں، وہ لوگ اپنا بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی آپ کے پاس آ کر شکایت نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ وڈیرا ان کو راستے سے ہی پکڑ لیتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سن کر حیران ہو گئے تھے اور ان کی سلطنت میں ایسا کون ظالم شخص ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ تو انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو یقین دلایا کہ تمہیں انصاف ہر حال میں ملے گا اور اس وڈیرے کو سزا بھی لازمی ملے گی۔ تم مجھے سب چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا، سلطان معظم، میری شادی کچھ ہفتوں پہلے ہی ہوئی تھی۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اور میں محبت کرتا ہوں
اور یہاں پر موجود ایک وڈیرا بہت پرانا ہے اور اس کے باپ دادے کا یہ کام کرتے تھے اور ان کے ہی نقش قدم پر یہ وڈیرا بھی چل رہا ہے۔ سلطان اس نوجوان لڑکے کی بات کو بغور سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، اس ظالم انسان نے ایک عجیب قسم کی رسم گاؤں میں رائج کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ نوجوان لڑکے کی شادی ہوگی۔ اس کی بیوی شادی کی اگلی صبح اس کے قدم بوسی کے لیے جائے گی، لیکن اس سے صرف اور صرف قدم بوسی کا نام دیا ہوا ہے۔ وہ ظالم شخص اگلی صبح دلہن کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور اس کا کنوارا پن معلوم کرتا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان حیرت سے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور انہیں ابھی تک اس چیز کے بارے میں علم کیوں نہیں ہوا۔ وہ لڑکا مزید کہنے لگا، جب میری شادی ہوئی تو میں نے انکار کر دیا، اپنی بیوی کو کسی صورت بھی کسی وڈیرے کے سامنے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ میری بیوی میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کے سامنے بے لباس نہیں کر سکتا۔ میرا باپ ایک مزدور انسان ہے، میں اپنی زندگی اور عزت کا احترام کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کو ایک چھوٹی سی دکان ہے اور میرا ابا وہاں پر ہی کام کر کے اپنی گھر کا چولہا جلاتے ہیں۔ میری شادی ہونے کی اگلی صبح میرے ابا نے مجھے میری بیوی کو وڈیرے کے پاس بھیجنا چاہا، لیکن میں نے فوراً ہی انکار کر دیا اور میں کسی صورت بھی وڈیرے کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بے لباس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہ خبر اڑتی اڑتی وڈیرے تک پہنچی اور سلطان معظم، اس وڈیرے نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا اور مجھے دکان سے اٹھایا اور ہماری پوری دکان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اتنا ظالم جس کی کوئی بھی حد نہیں، وہ مجھے اٹھا کر پورے گاؤں کے سامنے باعزت کر چکا تھا۔ اپنے گھر لا کر اس نے بری طریقے سے پیٹا، تاکید کی کہ اگر اب میں اپنی بیوی کو اس کے قدم بوسی کے لیے نہیں بھیجوں گا تو وہ میری بیوی میرے گھر کے اندر گھس کر ختم کر دے گا۔ یہ سب باتیں میرے لیے سوہان تھی، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ سلطان معظم، یہ وڈیرا صرف میرے ساتھ ہی نہیں ایسا کرتا، بلکہ یہ پورے گاؤں کے نئے نویلے جوڑے کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے، جن کی شادی ابھی بھی ہوئی ہے۔ اب لوگ تو یہاں پر شادی کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی بیٹیوں اور بھائیوں کو اس وڈیرے کے قدم بوسی کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سارے جہان میں اس خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو اس ظالم شخص کے بوسی کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس کے پاس جائے، لیکن اس نے اپنے کہے کے مطابق اپنے 2 آدمی میرے گھر میں بھیجے تھے اور میری بیوی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ میں چلاتا رہا گیا، میری ماں چلاتی رہ گئی، لیکن ان ظالموں نے میرے ایک نہیں سنی اور میری بیوی کو مار کر چلے گئے۔ میری بیوی جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ اس منظر کی تالاب نہ لا سکی، وہ وہیں زمین پر ریزہ ہو گئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے خاندان پورا اجڑ چکا ہے اور اس وڈیرے کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ نوجوان مرد اپنی زاروں قطار روئے جا رہا تھا اور اپنی پورے مسجد میں گونج رہی تھی، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رگیں غصے سے پھول رہی تھی۔ وزیر، ان کے سپاہی سلطان کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جس پر واضح علامت طور پر نظر آ رہی تھی کہ وہ یکدمی غرا کر بولے، وزیر، مجھے اس وڈیرے کے سر دھڑ سے الگ چاہیے، یہ سن کر کسی صورت نہیں بچنا چاہیے۔ یہ بات سن کر وزیر چند پل کے لیے خاموش ہو گیا اور اس نے سلطان معظم کی بات سنی اور کچھ نہیں کہا، اور یہی چیز سلطان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہوں نے سر گھما کر وزیر کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے، میں نے کوئی حکم دیا ہے، اس لیے فوراً اس کی تعمیل کی جائے۔ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کا سر آنکھوں پر، ہم آپ کے قدموں میں چند سیکنڈ میں ہی اس وڈیرے کا سر رکھ دیں گے، لیکن شریعت نے کچھ اصول و قواعد بتائے ہیں۔ ہم لوگ اس وڈیرے کے پاس جا کر یہ بات کریں گے کہ تم گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو اور ان کو ختم کر دیتے ہو، ان کی بیویوں کے ساتھ زنا کاری کرتے ہو، تو وڈیرا ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ یہ گاؤں والے جو ابھی اتنا زیادہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں، بلکہ یہ صرف یہ نوجوان آپ کے سامنے اتنا بول رہا ہے اور یہ بھی وڈیرے کے سامنے ایک لفظ نہیں بولے گا، اس لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اس وڈیرے کو رنگے ہاتھوں پکڑیں اور اس کے بعد اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیں۔ وزیر کی بات میں وزن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بات سمجھ آئی۔ وہ سر اشابس میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، وزیر ٹھیک بول رہا ہے، مجھے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ واقعی تم سب لوگ بزدل ہو اور ابھی تک اس ظالم وڈیرے کے ظلم سہتے آ رہے ہو۔ سب کو چاہیے کہ میرے پاس بہت پہلے آ جاتے، لیکن میں کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا، اس لیے ایک ترکیب سوچی، ہم لوگ اب اس پر ہی عمل کریں گے۔ سلطان کی بات سن کر گاؤں کے سارے افراد ہی فوراً ہی ان کی بات میں ہاں ملانا شروع ہو چکے تھے۔
جبکہ وزیر کی بات بالکل درست ہے، وہ لوگ واقعی ایک بزدل قسم کے لوگ تھے۔ سلطان کا اتنا کہہ دینا کہ وہ اس وڈیرے کا رنگ ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں، سب لوگ ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ سلطان نے اپنا سر جھٹکا اور کہنے لگے، میں کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے؟ ان کی بات سن کر سب لوگ سر نفی میں ہلانے لگے اور کہنے لگے، نہیں سلطان معظم، ابھی ایسی کسی بھی نوجوان لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اب لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں ہی شادی سے گھبراتے ہیں۔ جب سے عبدالقادر کے یہاں پر اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، سب لوگ ہی شادیوں سے ڈر چکے ہیں، اب کوئی بھی شادی کے نام اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سلطنت میں ایسا ظالم لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے فوراً وزیر کو حکم دیا کہ محل سے ایک کنیز کو بلایا جائے اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلائی جائے کہ میں کسی سے شادی کر رہا ہوں، یعنی گاؤں کے اندر ایک نوجوان لڑکا شادی کر رہا ہے۔ ان کی بات پر فوراً عمل ہوا اور وڈیرے تک یہ بات پہنچا دی گئی۔ ایک نوجوان جو مسجد کے پچھلے حصے کی جانب رہتا ہے، وہ شادی کر رہا ہے، اس کی دلہن بے حد حسین ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ اس ظالم وڈیرے کے رال ٹپکنے لگی اور اس نے فوراً ہی اپنے بندوں کو بول دیا کہ جیسے ہی شادی ہو اگلی صبح اس دلہن کو میرے پاس قدموں کی بوسی کے لیے لے آیا جائے۔ اگر وہ انکار کرے اس وقت ختم کر دینا۔ اس انسان نے بالکل بھی احساس نہیں تھا، وہ کسی زندہ شخص کو مارنے کی بات کر رہا ہے، اس لیے سب چیزیں بالکل بے معنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات بھی پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی، لیکن وہ ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے سارا بنایا منصوبہ بگڑ جائے۔ اگلی روز شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی، جس کی اندر نکاح اور رخصتی جھوٹی تھی۔ اگلی صبح ان کی دلہن کو لینے کے لیے کچھ لوگ آ گئے۔ وڈیرے سائی نے ان کی دلہن کو قدم بوسی کے لیے لے جانا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے بھیس بدل چکے تھے، وہ ایک ایسے انسان بن گئے تھے جس کو پہچاننا ممکن نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ان دو آدمیوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، میں اپنی بیوی کے ساتھ خود وڈیرے سائی کے پاس آنا چاہتا ہوں، ان کی یکدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم لوگ لوٹ جاؤ، ہم لوگ دوپہر تک آ جائیں گے۔ یہ بات سن کے دونوں آدمیوں کے چہرے پر حیرت ابھری اور وہ سر ہاں میں ہاں کر لوٹ گئے۔ انہیں فوراً آتے ہی ساتھ وڈیرے کی یہ بات بتائی، جبکہ وڈیرا یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کی دہشت پورے گاؤں میں قائم ہے۔ وہ کرو سے فر بیٹھا اور مونچھوں کو تاؤ دے رہا۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کنیز کے ہمراہ اس وڈیرے کے حجرے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر وہ بیٹھا تھا۔ ساتھ بہت سے لوگ مؤدبانہ انداز میں نیچے زمین پر بیٹھے تھے۔ وہ شیطان صفت انسان تخت پر بیٹھا ان سب پر حکمرانی کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گھٹیا شخص کو اپنی آپ کو قابو کر کے اس کے حجرے میں داخل ہوئے، ادب سے سلام کر کے کھڑے ہوئے، جبکہ ان کے ساتھ آئی کنیز بھی اس ظالم کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس وڈیرے نے اس کنیز کو دیکھا تو وہ یکدم بے ساختہ اور بے قابو ہو گیا۔ وہ فوراً ہی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ان کو بیٹھنے کی دعوت دینے لگا۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ کنیز دیکھنے میں بے حد حسین تھی۔ وہ اس رنگت سرخ اور سفید تھی، کمر سے نیچے تک بال جو کمر میں آبشار کی مانند پھیلے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی گال، ایسا لگتا تھا وہ کنیز آسمان سے اتری ہوئی ہو اور کوئی پری ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وڈیرے کی نگاہوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کی نگاہیں کسی وجود پر ہیں۔ وہ آدمی فوراً ہی سلطان کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چلو قدم بسری کا وقت مکمل ہوا، اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے جا سکتے ہو، رات تک لینے کے لیے آ جانا۔ وہ یہ بول کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کنیز اپنے پیچھے آنے کے لیے بولا، لیکن کنیز اپنی جگہ سے ایک آنچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اس نے اس گردن کو گھما کر سلطان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھنے لگے، آگے کیا کرنا ہے؟ سلطان نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب وڈیرے نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا تو وہ فوراً ہی پلٹا۔ سامنے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کنیز کے ہمراہ اس جگہ پر کھڑے تھے جہاں پر وہ پہلے موجود تھے۔ وہ وڈیرا غراتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، فوراً اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بے وجہ مارے جاؤ گے۔ سلطان یہ بات سن کر کہنے لگے، حضور آپ کی یہ بات بجا ہے، میں اپنی بیوی کو یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے ہی چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے مؤدبانہ انداز سے اس وڈیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات یہ سن کر وڈیرا کہنے لگا، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فی الحال کے لیے تم چلے جاؤ، میں سکون کے ساتھ کچھ دیر تمہاری بیوی کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہاری بات بھی سن لوں گا۔ سلطان نے یہ بات
سن کر غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھیجنی، لیکن کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا تھا کہ جس بنا پر وہ فوراً ہی اس انسان کو ختم کر دیں۔ سلطان اپنی کنیز کی جانب دیکھنے کا اشارہ انہیں اندر جانے کا حکم دیا۔ سلطان کے حکم ملنے کی دیر تھی، وہ کنیز قدم با قدم چلتی ہوئے ڈیرے کے مخصوص کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ نئی نویلی دلہنوں کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا، جبکہ کنیز کے اندر جاتے ہی اس وڈیرے نے سلطان کو حکم دیا کہ اب تم بھی چلے جاؤ۔ سلطان فوراً اپنی جگہ سے مڑ گئے، لیکن وہ دروازے کے قریب جانے کے بعد اپنی جگہ پر ٹھہر سے گئے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ ڈیرا اندر جا چکا تھا، اپنے پاس ہی اس کے کچھ بیٹھے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سلطان ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، وہ 1 انچ بھی نہیں ہلے تھے، جبکہ ان میں سے ایک آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سلطان کے قریب آ کر کہنے لگا، اب تم جاؤ، رات کو آنا، اس وقت تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن سلطان کا کام تو ابھی شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گھماتا ہوا اناٹے دار تھپڑ اس آدمی کی گال پر رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بہت بری طریقے سے زمین دراز ہو گیا، اور اس کے گرتے ہوئے وہاں پر موجود مزید 3 آدمی کھڑے ہو کر سلطان کے پاس لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے چند ہی سیکنڈ میں ان سب کو دھول چٹا دی تھی۔ انہوں نے باہر آ کر گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اب ان کے پیچھے آیا جائے۔ ان کے حکم کے فوراً تعمیل کی گئی۔ بہت سارے بندے اس وڈیرے کے حجرے میں داخل ہو گئے اور سب لوگوں کے قدم با قدم چلتے ہوئے اس کے کمرے کے پاس آ گئے تھے جہاں پر اندر وڈیرا کنیز کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر ان کی سوچ کے مطابق تھا۔ وڈیرا اس کنیز پر حاوی ہونے کے بہت کوشش کر رہا تھا۔ کنیز خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس بدبخت شخص کو بندی بنا لیا جائے، کیونکہ یہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ جبکہ وہ ڈیرا ہاتھ بڑھا کر دور ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، جو اپنی آواز تبدیل کر کے اس وڈیرے سے شروع سے آخر تک محو گفتگو تھے، اب وہ اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے۔ آمنے سامنے لوگوں کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اس کی ہوا خشک ہو گئی تھی اور وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی دونوں سپاہیوں نے اس وڈیرے کو بندی بنا کر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ وہ آدمی کو گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا، اس سے جانے دیا جائے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی حکم دیا کہ گاؤں کے بیچ بیچ کر آیا جائے، اور وہ بول کر فوراً اس جگہ سے نکل گئے، اور جہاں پر انہیں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا وہ فوراً گاؤں کے بیچ والے میدان میں آئے۔ وہ دونوں سپاہی اس وڈیرے کو گھسیٹتے ہوئے اس میدان میں لے کر آئے تھے۔ پورا گاؤں اس میدان میں جمع ہو گیا تھا۔ سب لوگ اس وڈیرے کی بربادی کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس انسان نے بہت سے گھر اجاڑے تھے، بہت سے لوگوں کو ختم کیا تھا، اس ماؤں کے لال اس سے چھینے تھے، بہت سے سہاگنوں کو، شوہروں کو بیویوں کے سامنے ہی قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالم صفت انسان کو سب لوگوں کے سامنے ہی زمین سزا دیتا۔ جب وڈیرا بار بار خود چھڑانے کی ممکن کوشش کر رہا تھا، اس وقت ہر وقت آدمی جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان سب نے ایک ان کے پاس بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ سزا دینے والا اس بار کوئی نہیں بلکہ سلطنت کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سب لوگوں کے کانوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وڈیرے کا بہت برا انجام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے سب لوگوں کو جانب دیکھا اور کہنے لگے، آپ سب لوگ پہلے ہی عبد القادر کی طرح ہمت کر کے میرے پاس آ جاتے تو آج اس آدمی کی بہت عورتیں اس دنیا میں حیات ہوتی اور اس ظالم شخص کے اعتبار کا نشانہ نہیں بنتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے عبد القادر، تمہیں انصاف چاہیے تھا، آج میں تمہیں پوری محفل کے سامنے انصاف دلاؤں گا۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو گھوڑے کی پیچھے باندھا جائے اور پورے گاؤں میں گھسیٹا جائے، اس کے بعد اس کا دھڑ سر سے جدا کر دیا جائے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور وڈیرے کے گھوڑے کو پیچھے سے باندھ کر پورے گاؤں میں گھسیٹا گیا اور جسم کی جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وزیر کو رکنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب وزیر نے پورے گاؤں کا چکر لگا لیا، واپس وڈیرے میں آئے تو سب لوگوں کے سامنے اس کا دھڑ سر سے جدا کر دیا تھا۔ وڈیرے کی ساری جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھر والوں کو دے دی تھی، جن کے ان کے خاندانوں وڈیرے میں ختم کیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ خود کو اس دنیا میں خدا بنائے بیٹھے ہیں، ایک دن ان سب کا خاتمہ ہونا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے اعمال کو بہتر کر لو تاکہ میدان محشر میں سب لوگ سرخرو ہو جائیں تو وہ شہنشاہ ہوگا۔ شہنشاہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا، وہ ہے میرا رب اور سب کا رب، رب کریم۔